وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو ابن السلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کر رہے ہیں امام شعبی سے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بیان کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم. سقیت میں نے پلایا، اس کا مطلب پلانا ہے سقیت۔ پلانے کے لیے سقا یسقی بھی استعمال ہوتا ہے باب، اور اسقا یسقی باب افعال بھی استعمال ہوتا ہے۔ سقا بھی استعمال ہوتا ہے پلانے کے لیے، اور اسقا بھی۔ یہاں سقیت ہے پلانے کے معنی میں مجرد سے، اور قرآن کریم میں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، وہاں اسقا ہے سورہ مرسلات میں۔ تو بہرحال یہ مجرد سے ہو سقا یسقی، یا یہ باب افعال سے ہو، تو دونوں کا مطلب پلانا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم. میں نے پلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من زمزم، زمزم سے، زمزم کا پانی پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس کے والد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے اور وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا، فشریب، آپ نے اس کو پیا، وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے۔ قال عاصم، عاصم کہتے ہیں، وہی عاصم جو اس سند میں موجود ہے، وہ عاصم جنہوں نے امام عامر شعبی سے بیان کیا اور عامر شعبی کو حضرت ابن عباس نے بیان کیا، یہی عاصم کہتے ہیں راوی حدیث کے: فحلف عکرمۃ، عکرمہ نے قسم اٹھائی۔ عکرمہ کون ہے؟ اس حدیث میں حضرت ابن عباس کے شاگرد کون ہیں؟ امام شعبی، ان کا نام عامر شعبی ہے، اور یہ بہت بڑے تابعی ہیں، قاضی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، کبار تابعین میں سے ہیں۔ تقریباً 500 صحابہ کرام، ان سے زیادہ صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابن عباس کے شاگرد امام عامر شعبی ہیں۔ حضرت ابن عباس کے ایک شاگرد عکرمہ بھی ہیں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عکرمہ سے سنا کہ عکرمہ قسم اٹھاتے تھے: ما کان یومئذ الا علی بعیر، یعنی یہ جو اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھڑے کھڑے پیا، تو حضرت عکرمہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ کھڑے ہو کر پینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے تھے زمین پر، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس دن اونٹ پر تھے، تو اونٹ کھڑا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہیں۔ تو امام بخاری زمزم کے بارے میں یہ حدیث بھی لائے ہیں۔ اب اس حدیث سے کوئی زمزم کی خاص فضیلت تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ کتاب الحج ہے تو ممکن ہے امام بخاری کی اس سے مراد یہ ہو کہ زمزم پینا حج میں شامل ہے، حج کے اندر زمزم کو بھی پینا چاہیے، اور یہ حج کی سنتوں میں یہ چیز شامل ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا جنہوں نے سنا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہی ہے، اور جب وہاں حاجی طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو عام طور پہ طواف کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ زمزم کا پانی پیتے ہیں تھوڑا پیچھے جا کر۔
پہلے تو آج سے کوئی 5-10 سال پہلے مجھے الحمدللہ موقع ملا ہے کئی دفعہ حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا. تو آج سے 5-10 سال پہلے وہ جو مطاف ہے، وہ جو نیچے صحن ہے جہاں طواف ہوتا ہے، تو وہیں نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں زمزم کے کنویں کی طرف، سیڑھیاں جاتی تھیں اور وہ لوگ وہاں نیچے جا کے زمزم پیتے تھے. آج کل انہوں نے رش کی وجہ سے، چونکہ وہاں مطاف میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور جب وہ مطاف میں ہی نیچے سیڑھیاں جا رہی ہوں، نیچے رکاوٹ آ جائے، تو جب وہاں رکاوٹ آ جائے اور جب حاجی زیادہ ہوں رمضان میں عمرہ کرتے وقت یا حج کے دنوں میں طواف وغیرہ کرتے وقت، تو پھر تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، تو پھر اس سے پورا مطاف کے اندر جو ہے وہ کافی رش ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے وہ جو نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں وہ ختم کر دی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، مطاف کے کونوں پر انہوں نے ٹوٹیاں لگا دی ہیں اور وہاں سے زمزم کا پانی جو ہے وہ آتا ہے اور لوگ وہاں سے زمزم پیتے ہیں. شاید کہ امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ طواف کے بعد زمزم پینا یہ عمرہ اور حج کی سنتوں میں سے ہے اور یہ زمزم پینا چاہیے. اب اس حدیث کے اندر ہے کہ امام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پانی پلایا زمزم کا، تو آپ نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا. حالانکہ اگر ہم دیگر روایات دیکھیں پانی پینے کے بارے میں، تو دیگر صحیح روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے یا کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی ممانعت آتی ہے. ان احادیث میں سے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور بھی روایتیں ہیں. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو نہا ان یشرب الرجل قائما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر پانی پیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے. بعض روایات میں ہے زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں ڈانٹا. آپ ناراض ہوئے کہ کھڑے ہو کر کیوں پانی پیتے ہو. تو اس حدیث میں ہے، یہ جو صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے کھولی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. راوی کہتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا فالاکل، پینے کے بارے میں تو آپ فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، تو کیا کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ کھایا جا سکتا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا ذاک اشر او اخبث، کھڑے ہو کر کھانا یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو کھڑے ہو کر پینا نہیں چاہیے اور کھڑے ہو کر کھانا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کھڑے ہو کر پینے کی مذمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی ایک ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے. فمن نسی، پس جو بھول کر پی لے، فلیستقی، وہ کیا کرنے کی کوشش کرے، وہ کوشش کرے کہ اس پانی کو باہر نکال دے. یہ یعنی گویا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی کافی مذمت ہے. اب جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا. اور پینے کے بارے میں صحیح مسلم کی اور دیگر حدیثی کتابوں میں صحیح روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا. اور بعض روایات میں تو آپ نے فرمایا کہ بندے کو کیا کر دینی چاہیے اگر ایک بندہ بھول کر کھڑے ہو کر پی لے. تو اب علماء نے اس میں غور کیا. اب یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ روایت زمزم کے بارے میں ہے، تو زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. بلکہ بعض محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں باب قائم کیے ہیں کہ باب شرب زمزم قائما، کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں احادیث. لیکن بعض علماء یہ تطبیق دیتے ہیں کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، ویسے کھڑے ہو کر نہیں پیا جا سکتا. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ زمزم کے علاوہ بھی پانی کو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے. کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مجبوری ہو، تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت موجود ہے. اور صحیح روایات میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر ملتا ہے زمزم کے علاوہ بھی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمزم کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت بھی ثابت ہے، اور آپ سے زیادہ سخت ممانعت بھی ثابت ہے کہ جو بندہ بھول کر پی لے وہ کیا کر لے. اس کا مطلب ہے کہ بندے کو عام حالت میں بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پانی پینے کی
مذمت ہے کافی، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جواز ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ جائز ہے مجبوری میں، آپ بعض دفعہ ایک وہ چیز جو صرف جواز کے لیے ہوتی تھی، زیادہ بہتر نہیں ہوتی تھی، آپ اس پر بھی عمل کر لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، زمزم کو بھی، زمزم کے علاوہ بھی، زمزم کو پینے کی تو یہ حدیث ہے، زمزم کے علاوہ بھی آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے جواز بتانے کے لیے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، نزال راوی ہیں، نزال بن صبورہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اتا علی رضی اللہ عنہ علی باب الرحبۃ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے رحبہ کے دروازے پر۔ رحبہ ایک جگہ ہے شام کے اندر شاید یا کوفہ کے اندر۔ حضرت علی رحبہ کے دروازے پر آئے، فشرب قائما، تو حضرت علی نے وہاں کھڑے ہو کر پیا۔ اب یہ مدینہ منورہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ نہیں ہے جہاں زمزم ہوتا ہے، یہ کوفہ وغیرہ کی بات ہے کہ حضرت علی نے رحبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر پانی پیا۔ فقال، اور پھر فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر فرمایا ان ناسا یکرہ احدہم ان یشرب وہو قائم، کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے۔ وانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو کھڑے کھڑے پانی پیا تھا، انہوں نے وضو کیا تھا، اور وضو کرنے کے بعد جو برتن میں پانی بچا ہوا تھا وضو کا، تو وہ انہوں نے کھڑے کھڑے پی لیا تھا۔ یہ تفصیلی حدیث اس طرح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ لوگ عام طور پر کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی مذمت میں احادیث بھی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، بعض حالت میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز موجود ہے، جس طرح میں نے ابھی تمہارے سامنے کھڑے کھڑے پانی پیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے کھڑے پانی پیا تھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عام حالت میں کوئی مجبوری نہ ہو تو انسان کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، بلکہ یہاں تک سختی ہے کہ اگر ایک انسان بھول جائے تو کوشش کرے کہ وہ منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر کیا کر لے تاکہ بے برکتی نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی رش وغیرہ زیادہ ہو، رش کی وجہ سے بیٹھنا جو ہے نا وہ بیٹھ کر پینا ممکن نہ ہو، یا جلدی ہو، کسی کو بہت زیادہ جلدی ہو، یا اس قسم کی مجبوری ہو، تو کھڑے ہو کر پینے کا جواز موجود ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے، تو واللہ عالم یہی جمع جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، زمزم کے علاوہ بھی کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں روایات موجود ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت علی کی روایت بیان کی ہے۔ تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے زمزم کا پانی پیا، تو عاصم کہتے ہیں کہ اکرمہ قسم اٹھاتے تھے کہ یہ آپ نے اونٹ پر جو ہے بیٹھ کر پانی پیا تھا۔ شاید اکرمہ اس لیے یہ بات کہتے ہوں کہ آپ نے اونٹ پر جو ہے وہ بیٹھ کر پانی پیا تھا اور اونٹ کھڑا تھا تو لوگوں نے اس کو کھڑے ہو کر پانی پینا سمجھ لیا، وہ اس لیے اکرمہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت میں احادیث تھیں، تو انہوں نے یہ توجیہ کی کہ وہ آپ نے اس لیے پانی پیا ہوگا کہ آپ اونٹ پر ہوں گے، تو لوگوں نے اس کو کھڑے ہو کر پانی پینے میں محمول کر دیا۔ تو امام ابن حجر اور دیگر شارحین حدیث وہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت اکرمہ کو غلطی لگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ پر بیٹھ کر پانی نہیں پیا، آپ نے ویسے اونٹ کے علاوہ بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ تو اس حدیث کی صرف یہ توجیہ کرنا، جہاں بھی آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو وہاں کی توجیہ یہ کرنا کہ وہاں کھڑے ہو کر پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ اونٹ کھڑا تھا اور آپ بیٹھے تھے، تو در حقیقت آپ کھڑے نہیں تھے، تو یہ جو ہے وہ تطبیق دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ سواری پر سوار ہونے کے علاوہ بھی کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ وہ جو بھی آگے سامنے میں نے حدیث بیان کی ہے حضرت علی والی، تو یہ تو حضرت علی نے کھڑے کھڑے پانی پیا، حضرت علی کسی سواری پر سوار نہیں تھے۔ تو ہر کھڑے ہو کر پانی پینے کی یہ توجیہ کرنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جی
اب اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے. تو شارحین حدیث کہتے ہیں حضرت اکرمہ نے جو توجیہ کی وہ اس لیے یہ توجیہ کی حضرت اکرمہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہوں گے اس واقعے سے پہلے یا بعد میں. تو اب حضرت اکرمہ نے جو تطبیق اب ان کے ذہن میں آئی، ان کے ذہن میں تطبیق یہ آئی کہ آپ نے عام حالت میں تو بیٹھ کر پینے کا حکم دیا ہے اور کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے، تو یہاں جو حضرت ابن عباس کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر کر رہے ہیں شاید وہ جو ہے وہ اونٹ پر سواری مراد ہو. لیکن یہ تطبیق یہ دیگر شارحین حدیث نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں جن میں سواری کا ذکر ہی نہیں ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی کلیئر ہے، وہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پانی پیا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ اونٹ پر تھے اور کیا صورت تھی. تو بہرحال یعنی یہی پتہ لگتا ہے کہ اونٹ پر کہ کھڑے ہو کر پانی چاہے وہ زمزم ہو چاہے وہ زمزم کے علاوہ پانی ہو پینے کا جواز موجود ہے. کوئی جلدی ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی اس طرح کی صورت ہو تو جواز بتانے کے لیے آپ نے بعض اوقات کھڑے ہو کر پیا، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ کھانا ہو یا پینا ہو تو بیٹھ کر پیا جائے. واللہ عالم. یہی شارحین حدیث نے کہا ہے نا کہ حضرت اکرمہ جو کہہ رہے ہیں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اونٹ پر تھے، وہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا یہ جس وقت کی بات ہے تو اس سے آگے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوں گے، لیکن عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے کہ نہیں تھے یہ بات حتمی نہیں ہے. اور پھر صرف یہ واقعہ نہیں ہے اور صرف یہ حدیث نہیں ہے، کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں. تو جس طرح وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا ذکر موجود ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مشکیزے وغیرہ سے جو اوپر پڑا ہوا تھا تو آپ نے مشکیزے وغیرہ سے کھڑے کھڑے پانی پیا. اس قسم کی احادیث بھی ہیں. تو بہرحال یعنی ان کو علماء نے جواز پر محمول کیا ہے کہ کوئی مجبوری ہو تو انسان کے لیے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے. یہ اس طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے اس طرح کی حدیث ہو، لیکن یہ حدیث میرے علم میں ہے کہ 3 دفعہ سانس لے کر پانی پینا چاہیے 3 سانسوں میں. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ ہر دفعہ سانس لینے پر الحمدللہ کے اور ہر دفعہ اگلا گھونٹ بھرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس قسم کی احادیث میرے علم میں ہیں. لیکن یہ کہ پہلی دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، دوسری دفعہ الحمدللہ، تیسری دفعہ اللہ اکبر، یہ میرے علم میں نہیں ہے. واللہ عالم. جی یعنی اس میں جو ہے نا زمزم کا فرق کرنا، بعض لوگوں نے زمزم کا فرق کیا کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، عام زمزم کو بیٹھ کر پینا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام پانی بھی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے. وہ اسی لیے کانسیپٹ ہے کہ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ جو بیٹھ کر پینے کی حدیثیں ہیں تو وہ عام پانی کے بارے میں ہیں، اور جو کھڑے ہو کر پینے کی حدیثیں ہیں وہ زمزم کے بارے میں ہیں. جس طرح کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں تو زمزم کا ذکر ہے لیکن دیگر احادیث میں زمزم کا ذکر صراحت نہیں بھی ہے. تو بعض علماء نے یہ چونکہ تطبیق دی ہے کہ عام پانی ہو تو پھر بیٹھ کر ہی پیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پیا جا سکتا، اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ زمزم کا پانی لازماً کھڑے ہو کر پینا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں بعض علماء کہ تطبیق دیتے ہوئے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، عام پانی نہیں کھڑے ہو کر پیا جا سکتا. چونکہ یہ بعض علماء کی رائے ہے تو اس رائے کی وجہ سے ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہم کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. ویسے اگر ہم دیگر احادیث کا مطالعہ کریں تو زمزم کے علاوہ پانی کے بارے میں بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینے کی احادیث ملتی ہیں. ان کو علماء نے کسی مجبوری وغیرہ پر محمول کیا ہے کہ کوئی مجبوری ہو تو صرف جواز بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی پیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پیشاب کرنے کے بارے میں احادیث ہیں کہ انسان کو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس کو بھی علماء مجبوری پر محمول کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ایسی جگہ تھی کوڑے والی کہ جہاں بیٹھ کر اس طرح کر کے پیشاب کرنا وہ ممکن نہیں تھا. بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ممکن ہے کپڑے زیادہ خراب ہوتے، اور کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں ادھر ادھر پڑنے کا خدشہ نہیں تھا، تو جواز بتانے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اس طرح کر کے علماء نے جو تطبیق دی ہے یہاں تو صحیح تطبیق واللہ عالم یہی ہے کہ وہ زمزم کا پانی ہو یا کوئی اور پانی ہو تو
اس کو بہتر یہی ہے بیٹھ کر پیا جائے، یہی بہتر ہے اور یہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک وہ کام جو زیادہ بہتر نہیں ہوتا تھا، مستحب چیز دوسری ہوتی تھی، صرف آپ امت کی آسانی کے لیے، امت کو جواز بتانے کے لیے بعض دفعہ غیر مستحب کام بھی کر لیتے تھے. تو واللہ عالم ہم یہی کہیں گے کہ مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے. مجبوری وغیرہ کی صورت میں کھڑے ہو کر پینے کا جواز ہے، چاہے زمزم ہو، چاہے زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی ہو. واللہ عالم. میں تو سمجھتا ہوں کہ زمزم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ زمزم کے بارے میں سننا تھا کہ کھڑے ہو کر پیا جائے، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ بیٹھ کر پینا چاہیے. یہ میں نے کھولی آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5615 5615. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حضرت علی جو ہیں وہ رحبہ کے دروازے پر موجود تھے، یہ شاید کوفہ میں ہے جگہ. تو حضرت علی نے کھڑے کھڑے پانی پیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کھڑے پانی پیا ہے کہ لوگ مطلقاً ناپسند کرتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کو، تو میں نے اس لیے تمہارے سامنے یہ کھڑے ہو کر. اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت علی بھی بیٹھ کر پانی پیتے تھے. انہوں نے صرف اس موقع پر اس لیے کھڑے ہو کر پانی پیا کہ جو لوگ صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جواز موجود ہے. تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا. اور یہاں حدیث مختصر ہے، یہ اس حدیث کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت علی نے وضو فرمایا تھا، اور وضو کرنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچا ہوا پانی پی لیا تھا. تو وہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة علام